جی قدرمندو کتونکو یو ځل بیا هرکلی ویم تاسو ګورئ بیدار پاکستان د خیبر نیوز دبئی سټوډیو نه. قدرمندو کتونکو څنګه پروګرام شروع کې تاسو ته مو وویل چې بیدار پاکستان ډېر وخت بعد یو ځل بیا موږ شروع کړو د خپلو خوږو کتونکو په زبردست ډیمانډ باندې او د خلکو دا خواهش و چې ډاکټر نیاز احمد خان صاحب یو ځل بیا راشي او هغوی چې کومه فارموله تیاره کړې د پاکستان دپاره هغه ډېره زبردسته ده. ډاکټر صاحب دا وایي که چا دا فارموله غلطه ثابت کړې ده $1,000,000 به دی هغوی ته جرمانه ورکوي که چا دا غلطه څوک نشي غلط ثابته کړی ځکه دې کې یو حقیقت دی. قدرمندو کتونکو د لایو ټلیفون کال دپاره زموږ نمبر نوٹ کړئ سکرین باندې هم راځي 0097165303822. کم خلک شارجه کې اجمان او ام القین نږدې ځایونه موږ ته کوي نو هغې کې کوډ نمبر ته ضرورت نشته 5303822 او د دې نه علاوه د بهر ملکونه که څوک وي نو هغه 0097165303822 په دې باندې موږ ته کال وکړئ او ډاکټر صاحب نه تپوس کولی شئ. جی ڈاکٹر صاحب جی میں وہ بتا رہا تھا نا کہ اب یہ جو 50 لاکھ آدمی ہیں جی جی ان کو امپلائمنٹ مل گئی. جی اب اگر یہ اپنا 1 سال انتظار کرتے ہیں تو 30,000 روپے ملے گا ہر مہینے. لیکن اگر اپنا فوراً بیچ دیں اپنا جو پورا کوٹا ہے 36 لاکھ اب 20% لوگ ایسے ہیں پاکستان کے اندر جن کے پاس 1 لاکھ روپے تو ہے, کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے, یا 2 تولے سونا ہے, یا 10 آدمی مل سکتے ہیں, یا بینک سے بھی ادھار لے سکتے ہیں. تو یہ انویسٹر ہے یہ ان لوگوں کے پاس جائیں گے, یہ ہم آپ کا سارا سال کا کوٹا لے لیتے ہیں, آپ ہمیں 5% کمیشن اپنا دے دیں. تو وہ کہے گا میں سال کیوں انتظار کروں, میں بھی انویسٹر بن جاؤں گا, 1.5 لاکھ مل رہا ہے مجھے ابھی مل رہا. تو وہ حضور کیا کرتا ہے صرف 95,000 روپیز لے کر PMF کے دفتر میں جاتا ہے, اس کو نہیں دیتا, ایجنٹ کو نہیں دیتا, جا کے وہاں سے وہ 6 لاکھ بانڈ لے لیتا ہے اور گھر میں آ کے سیل لگاتا ہے میں بھی روپے کے 6 بیچ رہا ہوں, کوئی ہے لینے والا. تو اب جو 20% لوگ جو جنہوں نے 1 لاکھ روپیہ دیا ہے تو وہ 4 ٹریلین روپیہ گورنمنٹ کی جیب میں آ گیا. اور کال ہے ڈاکٹر صاحب ایک کال لے لیتے. ہلو ہلو جی سو خبریں کوئی. السلام علیکم منیر صاحب, میں ادریس بات کر رہا ہوں شارجہ سے. جی جی ادریس صاحب کیسے آپ, ٹھیک ٹھاک؟ جی شکر اللہ کا, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم. کیا بیدار پاکستان کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی باتیں آپ نے سنی ہوگی تو کیا کہنا چاہتا ہے بیدار پاکستان کے حوالے سے؟ منیری صاحب پہلے تو میں خیبر نیوز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے جو انقلابی فارمولہ ہے, اقتصادی فارمولہ, اس کو عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ اہتمام کیا ہے اور اتنا زبردست اور خوبصورت پروگرام شروع کیا ہے. میرا ڈاکٹر صاحب سے کوشچن یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں بھی اور ابھی بھی جیسے انہوں نے فرمایا ہے کہ لوگ 1 لاکھ روپے انویسٹ کریں گے تو انہیں 6 لاکھ کے ملیں گے بانڈز. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جو آلریڈی پہلے سے ایک اقتصادی نظام موجود ہے, لوگوں کی انویسٹمنٹس ہیں, بینکس ہیں, بینکنگ کا نظام ہے, قرضوں کا سسٹم ہے جو کہ بلینز آف ڈالر کے قرضے گورنمنٹ کے اوپر ہیں, جو لوگوں نے قرضے بینکوں سے لیے ہوئے ہیں, جو پہلے سے ایک نظام جاری ہے, اس کا ابھی تک انہوں نے کوئی تفصیل نہیں بتائی کہ اس کا کیا ہوگا. یہ تو چلیں سٹارٹ ہو گیا ان کا نظام, لیکن جو اس سے پہلے ایک معاشی نظام چل رہا ہے اس کا کیا ہوگا, اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیے. جی وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے قرضے لیے ہیں بینکوں سے تو گورنمنٹ اس کو اون کرے گی کہ آپ نے جو قرضے بینکوں سے لیے ہوئے ہیں اب آپ اگر اچھی طرح دیکھیں تو گورنمنٹ کے پاس. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ جواب دیتے ہیں. جی وہ اس لیے ہے کہ جب گورنمنٹ کے لوگ دوڑیں گے بانڈ لینے کے لیے تو گورنمنٹ کے خزانے بھر گئے. اب گورنمنٹ کے خزانے بھر گئے ہیں تو وہ بینکوں کو کہے گی کہ جی آپ بینکوں کے پاس اتنا پیسہ اب نہیں رہا, وہ سارا کا سارا پرائیویٹ سیکٹر میں بینکوں کے جیب میں آ گیا, اس کے گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں آ گیا. اور گورنمنٹ کہے گا کہ آپ کے جتنے بھی قرضے ہیں وہ ہم لیتے ہیں, آپ نے نہیں دینے. اس قرضے کو, وہ جو قرضے ہیں وہ اب سود کے اوپر نہیں ہوں گے, وہ سود کے اوپر نہیں ہوں گے, بغیر سود کے, کیونکہ گورنمنٹ 80% لیکوڈیٹی دے گی بینکوں کو کہ وہ جو آپ کے پلان بنایا ہوا ہے, جو پروجیکٹ بنایا ہوا ہے, وہ آپ اس طرح کریں کہ آپ اس انویسٹر کو لائیں, اس سے 20% نہیں لیا تو لے لیں, اور جو جتنا قرضہ ہے وہ اس کو بغیر سود کے اس کو دے دیں. اب یہ ہے کہ سود ختم ہو گیا بالکل. گورنمنٹ نے کہا کہ میرا جو پیسہ ہے وہ بینکوں کو دیا جائے گا, اور بینکوں کے پاس اپنا پیسہ تو رہا نہیں ہے.
سارا گورنمنٹ کا اکاؤنٹ ہے, ہر بینک کے اندر گورنمنٹ کا اکاؤنٹ ہوگا, تو جتنے بھی قرضے ہیں وہ گورنمنٹ اس کے اوپر اپنے لے لے گی اور کہے گی کہ جی آپ اسی طرح کام کریں جس طرح پہلے کام کر رہے ہیں, آپ جتنے بھی ہے اوور لوک کریں, صرف اتنا ہے کہ آپ اپنا پیسہ جو ہے, میرا پیسہ, وہ سود پہ نہیں دیا جائے گا. اس سے جتنے بھی قرضے ہیں گورنمنٹ کے پاس اتنا بے شمار پیسہ آ جائے گا ٹریلین کے حساب سے کہ وہ ان کو پرابلم ہی نہیں ہے کوئی, اور گورنمنٹ ایک قسم کا سلیپنگ پارٹنر بن جائے گی ہر بڑی کمپنی کا جو کہ بزنس کر رہی ہے. تو کوئی کمپنی بھی نہیں رہے گی وہ کہے گی جی ہم تو گورنمنٹ کے ساتھ ہی لینا چاہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بانڈ ملک کے اندر استعمال ہوتے ہیں, یہ اگر انٹرنل باہر کے ساتھ نہیں, باہر کے ساتھ تو آپ کا ڈالر ہی ہے, روپیہ ہی ہے, اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, یہ صرف ملک کے اندر, یہ صرف ملک کے اندر ہی رہے گا. اور بات ڈاکٹر صاحب میرے ذہن میں ایک سوال وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اکثر کرنسی کا ڈپلیکیٹ 2 نمبر کرنسی وہ بھی بنتی ہے, تو اگر آپ کے ایمبیسی بانڈ کا کوئی ڈپلیکیٹ کوئی بنا دے, جس طرح 1 لاکھ کے 6 لاکھ ملتے ہیں, جی اور وہ جعلی بنا کے فروخت کر دے, جی یہ ہے, یہ اسمارٹ کارڈ کے اوپر ہوں گے, بھرے ہوئے ہیں بینک سے آپ کو جب کارڈ, مطلب یہ کاغذ کے شکل میں نہیں, یہ اسمارٹ کارڈ ہوگا آج کل ہے, اس کے اندر پن نمبر ہوگا آپ کا, اس کارڈ کے اندر آپ جتنا ملین بھروا لیں بانڈ, 10 ملین بھروا لیں یا 10 بانڈ بھروا لیں, آپ کی مرضی ہے. جیسے ٹیلی فون کارڈ ہے, چھوٹے اماؤنٹ پر ٹیلی فون کارڈ کی شکل میں ہوگا, تو وہ آپ لیں گے, تو اس طریقے سے اس کو ڈپلیکیٹ ہو ہی نہیں سکتا, کوئی اس کو کر ہی نہیں سکتا. اسمارٹ کارڈ ملتے ہیں, وہ الیکٹرانک اس کے اوپر چپ لگا ہوگا جو کہ ہر جگہ آپ یوز کر سکیں گے, تو اس طرح وہ ڈبل تو ہو نہیں سکتا. تو اب کیا ہوا ہے کہ گورنمنٹ سے جتنے لوگوں نے قرضہ, میں کچھ اتنا قرضہ لیا ہوا, ان کے سوال کا جواب پورا دے دوں, لیا ہوا ہے, تو گورنمنٹ کہے گی جی ہاں قرضہ ہے, تو ہم آپ کو, وہ پہلے آپ بینک سود لیتا تھا, لیکن ہم آپ کہیں گے جی آپ نے سود نہیں لینا, آپ نے وہی پیسہ جو میں آپ کو دے رہا ہوں بغیر سود کے اس پروجیکٹ کو مکمل کریں. اس کا جو پروفٹ ہوگا وہ 60% وہ بینکر اور جو انویسٹر ہوگا وہ لے گا, 40% مجھے دے دے, لیکن یہ سب بغیر سود کے ہو رہا ہے. جتنے بھی قرضے ہوں گے وہ گورنمنٹ کہے گی جی مجھے دے دیں, مجھے کوئی پرابلم ہے ہی نہیں اس میں, کیونکہ جتنے بھی لوگ ہوں گے, جب 20% لوگ بھاگیں گے بانڈ لینے کے لیے, تو ٹریلین تو گورنمنٹ کی جیب میں آ گیا. اب وہ آدمی جو ہے انویسٹر ہے, وہ گھر جاتا ہے, وہ روپے کے 6 وہ بھی بیچنا شروع کر دیتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں جلدی ٹرن اوور کروں اور اپنا 1 لاکھ روپے کماؤں. وہ ڈیلی یہ کام کرتا ہے, کیونکہ اس کے پاس تو اب ہے پیسہ ہے, اور اس نے 5% کمیشن لیا ہوا ہے ایجنٹ سے. اس طرح سے 100% اس کے ریٹرن اس سے بھی زیادہ ہوگا. اگر کچھ دن انتظار کر سکتا ہے تو اور اس کو فائدہ ہو سکتا ہے. اس طریقے سے 100% ریٹرن اس آدمی کو بھی ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ کہتے ہیں اپنے بک میں کہ اس میں ایجوکیشن کے لیے بھی ایک بہترین سسٹم موجود ہے, جی, تو وہ کس طرح ہے کہ جو ہے ایجوکیشن جو ہے ہمارا جو ہے اس وقت بہت 3rd کلاس اور دقیانوسی سسٹم ہے. یہ سسٹم جو ہوگا یہ بیسڈ ہوگا ٹیکنیکل نالج کے اوپر. آپ کے بیسک سبجیکٹ میتھمیٹکس, سائنس, اردو اور انگلش ہوگی. اس کے بعد اور کوئی سبجیکٹ ہوگا وہ آپشنل لینا چاہیں تو لے لیں. باقی ٹیکنیکل ایجوکیشن ہوگی رائٹ فرام دا اسٹارٹ, کے جی سے ان کو بتایا جائے گا کہ یہ چیز کیسے بنتی ہے, یہ چیز کیسے بنتی ہے, کمپیوٹرائز ہے, یہ ہے, تاکہ وہ میٹرک تک جب پہنچتا ہے بچہ تو وہ تو فل فلائٹ انجینئر ہوگا. تو وہ اپنی نوکری آگے پڑھنا چاہے تو PhD کر سکتا ہے ہر ایک انوینشن میں. یہ کام ہے جو کہ جرمنی نے کیا, جرمنی نے یہ شروع کیا, اور آپ کو پتا ہے جرمن ٹیکنالوجی کتنی زبردست ہے. تو وہ آپ کے بچے, یہ سسٹم جرمنی میں ہے, یہ سسٹم تو نہیں ہے لیکن ایجوکیشن سسٹم ہے یہ. تو ہم نے تو اس سسٹم کے لینا ہے. ہم بابو تیار کر رہے ہیں, MA انگلش, MA اردو, MA یہ کر رہے ہیں, MA کر کے کیا اس سے کیا فائدہ ہے آپ کو؟ کوئی فائدہ نہیں. ہاں البتہ چند ایک لوگ ہوں گے جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں, ہمیں اعتراض نہیں ہے, لیکن وہ سب آپشنل سبجیکٹوں کے 4 سبجیکٹ جو ہوں گے وہ کمپلسری ہوں گے. ڈاکٹر صاحب پاکستان ڈسٹرکٹ دیر سے ڈراپ ہو گیا. ہاں جی. تو یہ سسٹم ایسا ہے جس کے اندر ایجوکیشن سسٹم ٹاپ کلاس ہوگا, اور گورنمنٹ فری ایجوکیشن دے گی. کوئی پیسہ کہیں نہیں لگے گا, 1 پیسہ بھی کسی اسکول میں نہیں لگے گا. یہ سب سے بڑی بات, فری ایجوکیشن ہوگی. اور سب سے زیادہ فری ایجوکیشن یہ ہوگی, یہ ہم اس سے ذکر کر رہے ہیں دہشت گردی سے, کہ جتنا فاٹا, بلوچستان, یہاں پر فری ایجوکیشن, اور ساتھ اس کے کیا ہوگا کہ 2 لاکھ آدمی بھرتی کیے جائیں گے 50,000 روپے کے اوپر.
50,000 سیلری کے سیلری کے اوپر 25,000 ان کو اس وقت دی جائے گی جب وہ آ کے اپنا نام لکھوائیں گے. صرف اپنا کارڈ دکھائیں جو کارڈ ہے ان کا. 25,000 ان کے ہاتھ میں رکھ دیا جائے گا اور 25,000 مہینے کے آخر میں اس کو دیا جائے گا. اور اس کو کہا جائے گا تمہارا کام کیا ہے. 2 لاکھ آدمی کافی ہوتے ہیں, بہت آدمی ہیں. ان کو صرف ٹریننگ اتنی دی جائے گی کہ آپ اپنے گھر کی حفاظت کرنی ہے, آپ نے اور کچھ نہیں کرنا, کسی کو مارنا نہیں ہے, کچھ نہیں کرنا, اپنے گھر کی حفاظت, آپ نے گھر کی حفاظت. تو آپ 2 لاکھ وہاں اگر آدمی ہر ایک کو 50,000 روپے مل جائے, اس کا رینک ہوں گے. ایک وہ کمانڈر ہوگا, اس سے اوپر بور کمانڈر ہوگا جو کہ اس کو ٹرین کرے گا, بتائے گا, دیکھے گا کام کر رہے ہیں. ایک ٹیلی فون موبائل بھی ان کو ملے گا جس کے اوپر وہ آپس میں رابطہ قائم کریں گے. آپ مجھے بتائیں کہ 2 لاکھ آدمی اب اس میں دے دیں, کیا نام آپ کا ملے گا. مجھے یہ بتائیں کہ کوئی رہے گا ادھر, طالبان کے پاس کوئی رہے گا آدمی؟ کوئی بھی نہیں رہے گا. وہ سارے بھاگ کے ادھر آئیں گے. کیوں؟ ادھر تو کھانے کے لیے چنے دیتے ہیں اور تو کچھ نہیں دیتے ہیں, کھانے کے لیے کیا ملتا ہے. صاحب قطر سے کال ہے محمد خورشید. ہلو ہلو خورشید صاحب, آپ نے ٹیلی ویژن آواز کام کا جی. ہلو تاسو پروگرام کے ہر کلیوے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خورشید صاحب. جی پښتو کې به سره خبر یو کو جی مو خدا اردو لمه کمزوري ده. نو پرابلم تاسو پښتو کې خبرو کې د ډاکټر صاحب خبره تاسو واورېدې, د خپل ملک د لپاره یو سوچ تیار کړی او ډیر زبردست دی, خو دې کې تاسو د شان خلکو مدد پکار دی, تاسو مرسته وکړئ په دې خبره پوه شئ. نو تاسو ووایئ, زه به بیا زه ورته ووایم, ترجمه وکړم. خیر دی. مو خدا خورو سره څنګه الحمدلله د وزیر اعظم صاحب پرون کوم د غریبانو لپاره یا تعلیم لحاظ سره یا کوم د سکیمونه یې خو نو هغه پروګرام متعلق تاسو خبرې سره کوئ یا انداسې یو هغه ټاپک نه علاوه بل څه بزنس خبرې کوو؟ نه, زمونږ خبره دا ده چې دا ډاکټر نیاز احمد خان صاحب زمونږ د ملک دپاره یو فارموله تیار کړی چې پای کې غربت ختمیږي, بېروزګاري ختمیږي, دهشتګردي ختمیږي, تعلیم به ښه کېږي. نو هغه یو دغه تیار کړی, هغې حوالې سره دوی خبرې اترې وکړې. نو که دې متعلق تاسو سوال کولی شئ نو ډاکټر صاحب نو کوئ. نو زه خو تاسو قطر نه ټلیفون کړی؟ جی مو خو دې نه ډېرې پیسې استولې وې خلکو دلته کې مو خپل خپلوان وو که نه, هغوی یاره مو داسې بزنس کوو, دوبۍ کې داسې هوټل یې خلو, ځمکې خلو, دا خلو. نو بیا څه چلو کوو؟ نو هغه پیسې اوس نه دا پته لګي سره د ملک نه دوباره وبسلې, ډرلو په شکل منتې یا هلته کې څه ځمکې واخیستلې یا بینک یې واچولې. نو دې پسې ډېر خلک پریشان حال ده. سره که دا پیسې مو ملک کې چلېدلې وای نو دا خیبر پښتونخوا به ډېره ترقۍ کړې وه. نه ستاسو خبره صحیح ده, خو زمونږ خورشید صاحب زمونږ د دې پروګرام موضوع خورشید صاحب زمونږ د دې پروګرام موضوع بله ده. ستاسو خبره په خپل ځای باندې صحیح ده, او نن ډاکټر صاحب د ملک دپاره, د خیبر پښتونخوا دپاره, د پاکستان دپاره خبره کول غواړي. نو دای متعلق دا چې ستاسو د کال ډېره ما تاسو د قطر نه کال کوي. جی کوئی اور ذہن میں بات تھی. اچھا میں وہ بتا رہا تھا نا کہ جب یہ فاٹا میں وزیرستان کے اندر آپ کے سب لوگ جو ہیں ان کو نوکری دیے جائے, گارنٹیڈ. جتنے بھی ہیں 15-16 سال سے لے کر تو پاکستان نہ کالج نہ کوئی اسکول, یہ بتا رہا ہوں نا, وہ بھی ختم کر میں بتا رہا ہوں نا. تو آپ بانڈ کے ذریعے کس طرح اسکول قائم کریں گے؟ اس کو بانڈ کا نہیں, ہم تو پہلے ان کو پیسہ دے رہے ہیں. جی اتنا پیسہ ہے, اس کے اوپر میں نے حساب لگایا, 1 ٹریلین روپیہ گورنمنٹ وہاں سیلری میں 1 سال کے اندر دے گی. ہم نے سارا حساب لگا کہ 1 ٹریلین روپیہ ہم نے ان کے لیے وقف کر دیا ہے. تو اب جو ان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے, جب پیسہ آ جاتا ہے تو وہاں ان کو کہا جی اب آپ نے, ہم نے اسکول بھی آپ کے لیے بنا کے دینے ہیں. ایک اسکول تو وہ ہوگا جو بچوں کے لیے ہوگا جو دن میں ہوگا, ایک اسکول وہ ہوگا جو رات کو ہوگا, جو ان لوگوں کے لیے جو بوڑھے بچے ہیں دوسرے ہیں وہ بھی, ان کے لیے بھی, اور وہاں کھانا فری دیا جائے گا. اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. قدرمند کہ تن کو وقت شوی د دمې د ډاکټر صاحب سره ډېر ښه خبر روانې دي, ځای بنا ډېر زیات یو لنډ شاندمې نه وروسته راځو ستاسو سره بیا ملاویږو.